جس سے ہماری ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی دونوں مضبوط ہوں گی اور ہم ایک سیلف رسپیکٹنگ نیشنل اپروچ کر کے آگے بڑھیں گے. کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے دو حصے ہیں, ایک فارن پالیسی کا حصہ ہے, ایک انٹرنل پالیسی کا ہے. پہلے میں فارن پالیسی پہ آپ کو بتاؤں گی ہم کیا کریں گے. اصل مسئلہ جو ہمارا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں جنہوں نے پالیسی کو آپریشنلائز کرنا ہے, وہ ادارے کلونیل وقت کے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. نہ وہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے, نہ ان کے پاس فورسائٹ ہے, نہ ان کے پاس لوگ ہیں جو کہ ہماری پالیسیز کو صحیح طریقے سے آپریشنلائز کریں. سب سے پہلا ایکشن جو ہم انیشیٹ کریں گے پہلے 100 دن میں وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن کو بڑھائیں گے, اس کو مضبوط کریں گے اور اسٹرینتھن کریں گے. فارن منسٹری کو اس کی کیپیسٹی بڑھائیں گے. آپ کو پتہ ہے اتنے آج کل پالیسیز ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل لا کے تحت ہوتی ہیں, لیکن ہمارے فارن آفس میں اس وقت ایک انٹرنیشنل لیگل ایکسپرٹ ہے اور وہ بھی کئی دفعہ سفارش سے اپوائنٹ ہوتا ہے اور اس کی کریڈینشلز نہیں ہیں. اسی واسطے ہم اتنے کیسز اپنے ہار رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹس میں, چاہے آربیٹریشن ہو, چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو. جدھر یادیو کے کیس میں ہم گئے اور اتنی بلنڈرز کی ہیں ہم نے کہ ہمیں سخت نقصان ہوا ہے. ہمارے فارن آفس کو یہ نہیں پتا تھا کہ 2008 کی ایک جو بائی لیٹرل اگریمنٹ ہے پاکستان ہندوستان کی, اس کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے یو این سیکریٹریٹ کے ساتھ, ادروائز وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی ایز اے ویلڈ ڈاکیومنٹ. تو یہ صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. ہم اپنی انٹرنیشنل لا کی کیپیسٹی بڑھائیں گے, ہم اکنامک ڈپلومسی کی کیپیسٹی بڑھائیں گے اوور آل. اور یہ ہماری جو سول سروس ریفارمز ہیں اس میں یہ بھی ہم ریفارم انیشیٹ کریں گے کہ اسپیشلسٹ آئیں منسٹری آف فارن افیئرز میں, جن کے پاس کوئی ہسٹری تاریخ انہوں نے پڑھی ہوئی ہو دنیا کی, جن کو کچھ معلوم ہو انٹرنیشنل افیئرز کا, تاکہ ان کو بیسک ٹریننگ نہیں ہمیں دینی پڑے جب وہ ڈپلومیٹس بن جائیں. ان کو پتہ ہو کہ وہ جس ملک میں جا رہے ہیں ادھر کی کیا ہسٹری ہے, ادھر کیا ہم پاکستان کے کیا ریلیشن رہے ہیں ادھر. اور سب سے بڑی بات, ہم پرائیورٹی دیں گے اور ایکسپینڈ کریں گے اپنا ڈپلومیٹک پریزنس ایسے ممالک میں جدھر بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ڈپلومسی کی ضرورت ہے. جیسے فار ایگزامپل وینا میں جدھر آئی اے ہے, یو این کی ایجنسیز ہیں, اور ایک ہمارے بائی لیٹرل تعلقات ہیں آسٹریا کے ساتھ. ادھر اب کیا ہو رہا ہے, ابھی اس حکومت نے, جن کو کوئی نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے, ایک جونیئر آفیسر کو پہلی ڈپلومیٹک پوسٹنگ پہ وہ بھیج رہے ہیں وینا. اس کو کیا, جس کی سول ایکسپیرینس افغانستان میں رہا ہے, اس کو کیا پتہ ہے. تو ہم اس ساروں چیزوں کو ریشنلائز کریں گے. برسلز میں ہمارے 4 ڈپلومیٹ ہیں مشکل سے, اور ادھر ای یو آتا ہے, ادھر آپ لگزمبرگ کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں, بیلجیم کے ساتھ ہیں. تو یہ سوچے سمجھے بغیر آج کل ہمارا فارن آفس کی نہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے نہ پروفیشنلزم ادھر آ رہی ہے. ہم آتے ہی انیشیٹ کریں گے ریفارمز تاکہ پالیسیز ہماری جو ہیں وہ آپریشنلائز صحیح طریقے سے ہوں. اب میں آتی ہوں پالیسیز پہ. پاکستان کی فارن پالیسی پچھلے 10 سال سے نان ایگزسٹنٹ ہے, بلکہ 2 ڈیکیڈ سے آپ کہہ لیں, اور ہم اس کو آلٹر کریں گے. آتے ہی ہم اپنی پالیسیز, نئی پالیسیز بنائیں گے جس میں پاکستان کی پرائیورٹیز ہوں, جس میں ویو فرام اسلام آباد ہو, یہ نہیں کہ ویو فرام واشنگٹن ہو. ہم اپنی پالیسیز کو پاکستان بیسڈ انڈیجنس فریم ورک میں لائیں گے, اور اس میں سب سے زیادہ پہلی انیشیشن ہم کریں گے کہ ہم کانفلکٹ ریزولوشن کریں. جو ہمارے جھگڑے ہیں ہمارے اپنے علاقے میں, جو ہمارے کانفلکٹس ہیں, اس میں ہم ایسی پالیسیز بنائیں جس سے یہ مسئلے حل ہوں. اور سب سے زیادہ بڑی پرائیورٹی ہماری کشمیر کی ہوگی. ہم نے ایک بلو پرنٹ, رف بلو پرنٹ بنایا ہوا ہے, خان صاحب کو پیش بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ پہلے 100 دن میں سارے سٹیک ہولڈرز کو لے کے ہم اس کشمیر کے کانفلکٹ ریزولوشن بلو پرنٹ کو فائنلائز کریں گے. اور یہ بلو پرنٹ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے فریم ورک میں ہم نے بنایا ہے, کیونکہ ہمارا ریزون ڈیتھ جو ہے
ایز اے پارٹی ٹو دا کانفلکٹ وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے تحت ہے, ہم ان کے باہر نہیں جائیں گے, اور بلو پرنٹ بن چکا ہے, اس کی فائنلائزیشن سٹیک ہولڈرز کو لے کے ہم کریں گے. تو یہ ہم نے پلان, ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہم نے بہتر کرنے ہیں, افغانستان میں بہتری لانی ہے, امن لانا ہے, لیکن امن لانا ہے بیسڈ آن میوچل ریسپیکٹ اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن. آپ تجارت نہیں کر سکتے ہندوستان کے ساتھ جب تک آپ کے جھگڑے ہوں, جب تک آپ کی فوجیں ایک دوسرے آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہوں لائن آف کنٹرول پہ اور انٹرنیشنل باؤنڈری پہ. آپ اس طرح نہیں تجارت بڑھا سکتے. امن کے لیے آپ کو اپنے مسئلے اور آپ کے کانفلکٹ جو جھگڑے فساد ہیں ان کو پہلے ریزالو کرنا ہے, اور وہ میوچل انٹرسٹ کے ساتھ اور ریسپروسٹی کے ساتھ. اور اس سے آگے ہم پاکستان کی گلوبلی بھی ریلیونسی بڑھائیں گے. ہم اپنے تعلقات ہر ملک کے ساتھ ریسپروسٹی, یعنی کہ اگر آپ کو ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ کچھ دیں گے, اور انٹرنیشنل قوانین کے تحت ہم اپنے تعلقات بڑھائیں گے, اور انٹرنیشنل لا کے تحت بڑھائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہمارے 20 ڈپلومیٹ ایک ملک میں ہیں تو وہ ملک ہمارے ملک میں 100-200 ڈپلومیٹ دے دے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ ویزا ریگولیشنز ہم تو ریلیکس کر دیں, ادھر ہمارے لوگوں کو ویزا ہی نہ ملے. ریسپروسٹی ہوگی ہماری تھیم, عزت کے ساتھ, غیرت کے ساتھ ہم اپنے تعلقات آگے بڑھائیں گے. اور سب سے زیادہ ہم اپنی اکانومی کو کیونکہ ہم نے ریوائٹلائز کرنا ہے, اس واسطے ہم اپنی پولیٹیکو اکنامک ڈپلومیسی کو آگے بڑھائیں گے تھرو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ. اور اس کے لیے پہلے 100 دن میں ہم منسٹری آف فارن افیئرز اور کامرس منسٹری کو ایک روڈ میپ پریپیئر کرنے کا دیں گے ٹائم, اور ٹائم لیمٹ میں وہ روڈ میپ پریپیئر کرے گی, جس کو پھر ہم ریوائٹلائز فارن منسٹری آف فارن افیئرز سے امپلیمنٹ کریں گے اس روڈ میپ کو. اب میں کچھ 2-3 منٹ لوں گی صرف انٹرنل سیکیورٹی پہ. سعد اگر وہ آپ سعد ہلو وہ میپ دکھا, وہ سلائیڈ دکھا دیں. سب سے پہلے اس ملک کا جو بیسک فیلنگ رہی ہے انٹرنل سیکیورٹی کی, کوئی کوآرڈینیشن, کوئی ایسا ادارہ نہیں جس میں فل ہولسٹک کوآرڈینیشن ہو انٹرنل سیکیورٹی کی. ہر ارادہ اپنا پالیسی بنا کے چل رہا ہوتا ہے, کوئی میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. نیکٹا نان آپریشنل ہے. یہ سجیشن ہم دیں گے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی آرگنائزیشن بنے جو ہولسٹک ہو, ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر. یہ ماڈل ہم نے اپنا نیشنل کمانڈ اتھارٹی میں پاکستان میں بنا ہوا ہے. اٹ ورکس ویل, جدھر سول ملٹری پریزنس ہو, آپ کی لیڈرشپ کا, آپ کے ٹیکنوکریٹس کا. اور اس کے 2 مین حصے ہیں, ایک پلینری کاؤنسل ہے جدھر پالیسی اور اسٹریٹجی بنے گی, دوسرا ایک اسپیشلسٹ ورکنگ گروپ ہے. اور اس پورے ادارے کا نیکٹا جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے وہ اس کا سیکریٹریٹ بنے گا, اینڈ دے ول بی اے فل ٹائم ورکنگ گروپ. اس کا یہ نہیں ہوگا کہ جی کبھی DCC بنا لی, ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ, کبھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنا لی, لیکن کوئی کانسٹنٹلی ورکنگ نہیں ہوتی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پورا ادارہ انسٹیٹیوشنلائز سیٹ اپ ہونا چاہیے, اور یہ ہم کو شروعات کریں گے اس کی پہلے 100 دن میں, تاکہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی پالیسی پراپرلی کوآرڈینیٹڈ ہو, انٹیلیجنس کوآپریشن ہو, سارے اداروں کی پالیسی بنے آفٹر کوآپریشن ود آل دا اسٹیک ہولڈرز, اور ایک سینٹرلائزڈ آرگنائزیشن ہو جدھر یہ سب ادھر سے پالیسیز نکلیں. اور پھر ہم انٹرنل سیکیورٹی کو کیسے بڑھائیں گے؟ ہم ایک کمپریہنسو انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائیں گے بیسڈ آن دا 4 E's. پہلے ہم ایکسپوز کریں گے لنکس بٹوین پیسو اینڈ ایکٹیو ٹیررسٹ, دہشت گردوں کا, کیونکہ پیسو دہشت گرد کو آپ کو دوسری طرح ڈیل کرنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں ملیٹنٹس کو, جو ان کی لوجسٹک سپورٹ دیتے ہیں. ان کو آپ ٹیررسٹ کو ان سے آئسولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. دوسرا ہمارا ہوگا انفورس. پوری طرح ہم نیشنل ایکشن پلان کو انفورس کریں گے. اب تک اس کا کوئی شک نہیں انفورس ہو رہی سوائے جو ملٹری آپریشنز وغیرہ کی ہے. باقی اس میں نہ ڈی ویپنائزیشن ہو رہی ہے, نہ کاؤنٹر نیریٹو ہو رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان افیکٹولی ڈیڈ ہوئی ہے.
ہم اس کو فلی امپلیمنٹ کریں گے. وہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا ساری سیاسی پارٹیز کا, اور اس کو امپلیمنٹیشن پوری طرح کرنا بہت لازمی ہے. یہ نہیں کہ صرف اس کا ملٹری ایکشن تو امپلیمنٹ ہو رہا ہو اور باقی جو سیاسی حکومت نے کرنا ہے وہ بالکل امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اسی واسطے بار بار ملٹری کورٹس کا ریوائول بھی ہو رہا ہے, کیونکہ سیاسی پارٹیز نے, حکومت نے کوئی امپلیمنٹیشن کا قدم نہیں لیا. انشاءاللہ ہم انفورس کریں گے. تیسرا ایلیمنیٹ, ہم آئسولیٹ کریں گے دہشت گردوں کو, ہم ان کو بلو بیک پریونٹ کریں گے کہ اگر آپ ایکشن لے رہے ہیں تو یہ نہیں ہو کہ وہ بھاگ کے اور شہروں میں چلے جائیں, اور جگہ چلے جائیں اور وہاں دہشت گردی کریں. بلو بیک پریونشن بہت ضروری ہے, جو اس وقت نہیں ہو رہا. اور تیسرا, ہم ایکسٹرمنیٹ کریں گے جو ہارڈ لائن ایکسٹریمسٹ ہیں, جو کہ اپنے ویپنز نہیں رکھنا چاہتے, جو ہتھیار نہیں رکھنا چاہتے, جو دہشت گردی پہ کمیٹڈ ہیں, ان کو آئسولیٹ کر کے ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اور چوتھا ایجوکیٹ. یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے. آپ نے اپنے سلیبائی کو سکولز کے ریفارم کرنا ہے, اور آپ نے مدرساز کو مین سٹریم کرنا ہے. جتنے غربت اور غریب لوگ اپنے بچے مدرسوں میں بھیجتے ہیں, نہ ادھر انویسٹمنٹ ہے ایجوکیشن میں, اور مدرسوں کو ہم ٹارگٹ کرتے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر آپ کوئی پیسہ ڈالیں, ان کو ریفارم کریں, ان بچوں کو ایک ہوپ دیں کہ وہ مین سٹریم میں اپنی جابز ان کو ملیں گے. تو یہ سارا بڑا ضروری ہے. دیٹس وائی ایجوکیشن اور مین سٹریمنگ, ہم مدرسوں کو اور گورنمنٹ کے سکولز کو اہمیت دیں گے کہ ان کا ایجوکیشن لیول برابر سطح پہ لائیں فرام دا پرائیویٹ سکولز. اس کے بغیر اس ملک میں ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی نہیں آ سکتی. تو یہ ہمارا براڈ آؤٹ لائنز ہے, کیا کیا چیزیں ہم پہلے 100 دن میں کر پائیں گے اور کیا انیشیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.